السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 96۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ لفظی ترجمہ، درجات ہیں، منہ اس کی طرف سے، ومغفرۃ اور بخشش، ورحمۃ اور رحمت ہے، وکان اور ہے، اجر، وکان اور ہے، اللہ غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، توفاہم فوت کرتے ہیں انہیں، الملائکۃ فرشتے، ظالمی ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، قالوا وہ کہتے ہیں، فیما کس حال میں، کنتم تھے تم، قالوا وہ کہتے ہیں، کنا تھے ہم، مستضعفین کمزور، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، الم کیا نہیں، تکن تھی، ارض اللہ زمین اللہ کی، واسعۃ وسیع، فتہاجروا پس تم ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم ہے، وساءت اور کتنا برا ہے، مصیرا ٹھکانہ۔ جیسا کہ ہماری آیت نمبر 95 میں مجاہدین، جہاد کرنے والوں کا ذکر، ان کے اجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح 96 میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجے ہیں اس کی طرف سے اور بخشش ہے اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ آگے ہے جی آیت نمبر 97، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی، بے شک وہ جو فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، قالوا فیما کنتم وہ کہتے ہیں، یعنی کہ فرشتے، جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں تو پھر فرشتے ہی ان سے پوچھتے ہیں، فیما کنتم کس حال میں تھے تم، قالوا وہ کہتے ہیں، کنا تھے ہم، مستضعفین کمزور، فی الارض زمین میں، یعنی کہ ہم زمین میں کمزور تھے، ہم بے بس تھے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، آگے سے فرشتے کہتے ہیں تو تم زمین میں ہجرت کر جاتے، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، تم ہجرت تو کرتے، فاولئک مأواہم جہنم پس یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہے جہنم، وساءت اور کتنا برا ہے، مصیرا ٹھکانہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مسلمان مال کی محبت کی وجہ سے مکہ میں ہی رہ گئے، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ہجرت نہیں کی، وہ مکہ میں ہی رہ گئے اور مشرکین کے ساتھ مل کر جنگ کے دوران بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی دشمنی دکھاتے تھے۔ تو جنگ کے دوران انہیں بھی، کیونکہ وہ دشمنوں میں جو شامل تھے تو انہیں بھی کوئی نہ کوئی زخم آ جاتا یا وہ مر جاتے تھے،
تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فرشتے ان پر سختی سے پیش آتے اور ان سے پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین اتنی وسیع تھی کہ تم ہجرت نہیں کر سکے، یعنی وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے مال اور مال کی محبت اور اپنی جان کو بچانے کے لیے وہیں پہ رہ گئے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی انسان ہم میں سے کوئی بھی، اب دیکھیں اگر ہم کسی نیک کام سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے، وہ ہمارا مال، ہماری فیملی کی محبت یا ہمیں اپنے آپ سے جو محبت ہوتی ہے اسی کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے، بے شک وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو۔ صرف یہی وجہ ہے کہ انسان مال اولاد کی محبت کی وجہ سے ہی اچھے کاموں سے اور ہر کام سے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہجرت نہیں کرتے، اگر وہ وہاں پہ تنگ ہیں، جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ دین میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں جہاں پہ ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، جو لوگ وہیں پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، جب بھی قرآن پاک میں جنت یا دوزخ کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کیا کریں۔ اگر جنت کا ذکر آئے تو اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اور اگر جہنم کا ذکر آئے تو اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام عذابوں سے بچا کے رکھیں اور اپنے دین پر استقامت دیں۔ ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔